بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیا راز ہے کہ پچھلے 8 سال سے جب سے اسلام آباد میں ہم ایسے ایونٹ کر رہے ہیں تو میں روز بروز بڈھا ہوئے جا رہا ہوں، یہ عمران دلازک ویسے کا ویسے ہی ہے، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ ندیم گجر صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے سب کو یہاں پر بلایا اور اس تقریب کا اہتمام کیا، اور بنیادی وجہ جس کی وجہ سے میں نے بھی ان سے کہا تھا کہ آج تمام ہمارے تاجر جو رہنما ہیں، جو تاجر ایکٹیولی جو کام کرتے ہیں، ان سب کو یہاں پہ بلائیں، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا تھا۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم کورٹ اپنا اسمبلی کے اندر بل لے کر جا رہے ہیں، اور یہ بل جو ہے کوئی طریقہ انصاف کا وہ تو بل ہے نہیں، یہ اجمل بلوچ صاحب تو ڈیفینیٹلی وہاں پر تھے، ندیم گجر تھے، اور مجھے نہیں یاد اور کون کون تھا۔ وہ پرانا ہمارا جو تحریک انصاف کا سینٹرل آفس ہوتا تھا، وہاں پر میٹنگ ہوئی تھی، پورا مجھے یاد ہے، کمرہ بھرا ہوا تھا، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ ایک مسودہ پہلے سے تیار کیا ہوا ہے، اس کو اور بہتری کی جائے اس میں کہ نہ کی جائے۔ تو تھوڑی بات چیت کے بعد کاشر آپ تھے وہاں پہ، آپ بھی تھے، تو اس وقت یہ متفقہ فیصلہ ہوا تھا کہ جی بڑی مشکل سے اس کے اوپر ایک سب کنسنسس پیدا ہوا ہے اور تمام لوگ متفقہ ہیں کہ یہ بل ٹھیک ہے، اب اس کو اس میں نہ ترمیم کی جائے تو بہتر ہے۔ تو یہ تو میرے سیاست میں آنے سے پہلے کا ایک مسودہ بنا ہوا ہے، اس کا اسد عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے، تحریک انصاف سے کوئی براہ راست اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو جب یہ سب کی اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں کہ ہم یہ اون کرتے ہیں، تو اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز اون کرتی ہیں تو پھر جس وقت موقع آتا ہے اس کے اوپر کام کرنے کا تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور یہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو، کاش آپ کو یاد ہوگا، اجمل بلوچ کو یاد ہوگا، کہ یہ میں نے پچھلی دفعہ آفر کی تھی کہ میں نہیں جمع کراتا، آپ جمع کرا دیں، میں آپ کے نام کے بل کے اوپر میں حمایت کرا دوں گا، تحریک انصاف کے ووٹ میں آپ کو دلوا دوں گا۔ اب جو ہے، اب یہ بہت عرصے سے میں التماس کرتا رہا ہوں، آج میں ایک تھوڑی سی مختلف بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں انشاءاللہ تعالی قانون تو یہ بننے جا رہا ہے۔ ہماری اصولی طور پہ تو ہم نے تاریخ کا فیصلہ کر لیا تھا کہ کس دن جوائنٹ سیشن بلانا ہے، اب مجھے نہیں پتا پبلکلی اس کو اناؤنس کیا کہ نہیں کیا، ہو جائے گا، 1-2 دن کے اندر اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، جلدی جو ہے وہ جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا بلا لیا جائے گا۔ تو قانون تو بننے جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے جو دوست بیٹھے ہوئے دوسری جماعتوں کے، جن کے نمائندے قومی اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر موجود ہیں، تو وہ اپنے نمائندوں کو، اپنے پارٹی کے نمائندوں کو یہ پیغام ضرور دیں کہ قانون تو بننا ہی بننا ہے۔ تو یہ موقع ہے، آخری موقع پہ تو اپنا حصہ ڈال دیں کہ یہ نہ ہو کہ آخر میں سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے صرف تحریک انصاف کو مل جائے۔ تو کیونکہ میں پھر بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ غیر سیاسی بل ہے، اس کا کوئی سیاسی وابستگی سے تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک اسلام آباد میں اتنا بڑا ایک طبقہ ہے، مالکان بھی ہیں، ان کے کرایہ دار بھی ہیں، اور خصوصی طور پہ تاجروں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ حل ہونے جا رہا ہے۔ تو سب اگر اس کے اندر حصہ ڈالیں تو وہ بہتر ہوگا، ورنہ ہم نے پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس بل کو لے کر جائیں گے اسمبلی میں، ہم لے گئے۔ پھر ہم نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ تحریک انصاف کا ہر ممبر جو ہے اس کو ووٹ ڈالے گا، وہ آپ نے قومی اسمبلی میں دیکھ لیا کہ ہر تحریک انصاف کے ممبر نے سپورٹ کیا، اور انشاءاللہ تعالی یہ آخری جو وعدہ ہے کہ جوائنٹ سیشن کے اندر بھی تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتیں جو ہیں، مسلم لیگ کاف ہے، بلوچستان عوامی پارٹی ہے، مہاجر قومی موومنٹ ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہے، اور ہماری PMLQ ہے، تمام جو پارٹیز ہیں، اپنے شیخ رشید ہے، یہ سب جو ہیں، راشد شفیق ہیں ہمارے ساتھ، اب تو 2 ممبر ہیں ان کے، تو وہ تمام انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سپورٹ کریں گے۔ تو یہ مسئلہ امید ہے، اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، لیکن امید یہ ہے کہ یہ مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ حل ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو مسائل انفراسٹرکچر کے آپ نے بتایا، جس طرح پہلے آپ نے کہا کہ روڈ کارپیٹنگ والا پہ کافی کام ہوا ہے، کوشش کریں گے کہ مزید کام اس کے اوپر جاری رہے۔
اگلے سال کا جو بجٹ آئے گا اس کے اندر بھی اس کے اوپر کوشش کریں گے کوئی پیسہ رکھوایا جائے. تو باقی انفراسٹرکچر کا بھی جو کام ہے, یہ پارکنگ والا جو آپ نے بات کی نا ندیم, یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر 3 4 5 دوست اکٹھے آ جائیں نا میرے ساتھ بیٹھ کے, تو اس کی کچھ تھوڑا ڈسکشن کرتے ہیں. بیکاز فرینکلی دیکھیں, آج صبح وہ بریفنگ کر رہے تھے میڈیا والوں کی, تو پانی کی بھی بات ہو رہی تھی. کام ایسے حل کرنا چاہیے جو سسٹینیبل ہو, یعنی وہ پھر دیر پا ہو. ورنہ اگر آپ ایک ایسی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح اس وقت ہم پانی کے ساتھ کر رہے ہیں, پانی کی ایک عجیب و غریب صورتحال بنا دی ہے کہ بختیاری صاحب کے گھر پہ اور اسد عمر کے پاس جو پانی آ رہا ہے وہ ہمیں پانی سستا ملتا ہے, لیکن جتنی ہمیں ضرورت ہے پوری اتنا نہیں ملتا, تو ہم باقی خرید لیتے ہیں. لیکن جتنا پانی آتا ہے ہمیں سی ڈی اے سے وہ سستا آتا ہے. اور جو ہمارے دیہی علاقے ہیں, ہمارے جو علاقے ایسے ہیں جو بہت زیادہ آمدنی والے لوگ جہاں پر نہیں رہتے ہیں, ان علاقوں کے اندر پانی کم آتا ہے, وہ ٹینکروں سے خریدتے ہیں اور وہ ہم سے کہیں زیادہ پیسہ دیتے ہیں. تو ہمیں اگر ہم پانی کا جتنی جائز اس کی قیمت بنتی ہے اگر دینے کو تیار ہو جائیں تو پھر سب کو پانی مل سکے اور ایک انصاف کی بنیاد کے. اسی طریقے سے ساری دنیا کے اندر پارکنگ, بڑے شہروں کے اندر پیڈ پارکنگ ہوتی ہے اور اس کا مستقل حل یہی ہوتا ہے. تو اس کو بیٹھ جاتے ہیں, اس کو کوئی ایسا نظام بنا لیں کہ جس سے کو جو گاہک آ رہا ہے اس کو بھی پریشانی نہ ہو. ابھی تو ایسے وقت ہوتے ہیں, ایون F10 پلازا مرکز کے اندر ایسے ٹائم ہوتے ہیں جس کو میں سوچتا ہوں یار میں جاؤں نہ جاؤں, ادھر جا کے گاڑی پارک کرنی پڑے گی, ادھر واک کر کے جانا ہوگا. تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کام کر دیتے. ویسے مشورے آپ لوگ میرے کام ہی مانتے ہیں. مجھے آج تک ایک چیز کا جو ہے نا گلا آپ لوگوں سے ہے, پتہ نا میں کس چیز کا گلا کرنے والا ہوں. ہاں, جس وقت میں فائنانس منسٹر تھا ان کو میں نے آفر کی, جو ان کا مطالبہ تھا سالوں سال پرانا مطالبہ تھا, فکس ریٹ کے اوپر ٹیکس کر دو. اور وہ اس وقت یہ سیکنڈ جو سپلیمنٹری بل تھا اس کے اندر یہ فائنانس بل کا حصہ بن جاتا, یہ قصہ ہی مک جاتا. نہیں مانے اس وقت آپس میں ایک الحمدللہ کیا بولنا چاہیے ہیلدی کمپٹیشن چلتا رہتا ہے الحمدللہ آپس میں کہ کون زیادہ بڑا لیڈر بنے گا تاجروں کا. اینی وے, سو یہ پارکنگ کا مسئلہ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں جی. باقی جو ہے معیشت کی جو بڑی جو صورتحال ہے اس کے اندر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, آج وزیر اعظم نے اپنی تقریر کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے. ہم لوگ ان کی ظاہر ہم تیاری کروا رہے تھے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو میں اس کے اوپر تھوڑی سی ضرور بات کروں گا کیونکہ ایک ماحول بنایا ہوا ہے شام کو 7 سے 11 بجے کے درمیان ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں آپ کو ٹھوس اعداد و شمار کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو آپ اس وقت اپنے فون پہ اٹھا کے چیک نہ کر سکیں. تو اگر میں کوئی غلط دعویٰ کروں گا تو مجھے پلیز تصحیح ضرور کر دیں. دیکھیں, اس وقت ایک معیشت کا جو سب سے واضح مسئلہ ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے وہ ہے مہنگائی. مہنگائی جو ہے وہ میں پوری پریس کانفرنس میں بھی تفصیلی بریفنگ دے چکا ہوں. آج وزیر اعظم نے بھی اس کی بات کی. یہ حقیقت ہے کہ مہنگائی ہے, کیا صرف پاکستان میں ہے؟ ایسا نہیں ہے, اور وہ آپ کو بھی پتہ ہے. اس وقت امریکہ ہو, جرمنی ہو, برطانیہ ہو, جتنے بھی یہ بڑے بڑے ممالک ہیں, کسی میں 20 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی کی شرح ہے, کسی میں 30 سالہ سب سے زیادہ مہنگائی کی شرح ہے. ہماری تو خیر ابھی 2009-10 کے اندر جو ابھی مہنگائی کی شرح سے دگنی سی بھی زیادہ گزر چکی ہے. 2009 تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. دوسری بات یہ کہ کیا حکومت اس میں کر سکتی ہے؟ سب سے بڑی چیز پیٹرول ہوتی ہے. وہ بھی آج پتہ نہیں وزیر اعظم کو ہم نے ڈیٹا تو دیا تھا, انہوں نے اپنی تقریر میں استعمال کیا کہ نہیں کیا, کہ کس طریقے سے پچھلے 6 مہینے میں جیسے قیمت بڑھتی گئی, ٹیکس کم کرتی رہی حکومت, ٹیکس کم کرتی رہی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کے اندر 83% پیٹرول کی قیمت بڑھی اور پاکستان کے اندر صرف 13 یا 14% قیمت بڑھی تھی اسی عرصے کے اندر. اور اس کے باوجود بھی مہنگائی ہے. اس کے اوپر آج بہت بڑے پیکج کا اعلان کر دیا وزیر اعظم نے, جو عام آدمی کی جو بالکل بنیادی ضرورت ہے, آٹا ہے, دالیں ہیں, خوردنی تیل ہے, اس کے اوپر بھی ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا 120 ارب روپے کا پیکج کا اعلان کر دیا. لیکن یہ ایک پہلو ہے معیشت کا. ہماری بڑی صنعتیں جو ہیں وہ
پچھلا مہینہ جو ہمارا گزرا ہے 12.5% پچھلے سال کی نسبت ان میں اضافہ ہوا. ہماری ایکسپورٹ جو 10 سال سے بڑھ نہیں رہی تھی، ہماری ایکسپورٹس کے اندر ریکارڈ ایکسپورٹس ہو رہی ہیں. ابھی دوبارہ مہینہ جو ختم ہوا ہے ہمارا اکتوبر کا، پھر اس کے اندر ریکارڈ سیٹ ہوا ہے. یہ ہماری گڈس کی جو ایکسپورٹ ہے، جو ہماری ٹیکسٹائل جا رہی ہے، ٹیکسٹائل کا بوم ہے. تو ٹیکسٹائل والے خود اشتہار نکال کے بتا رہے ہیں کہ کتنا بڑا اس وقت ٹیکسٹائل کا بوم آیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہت بڑی جو ہم نے دیکھا ہے، ہمارا ہمسایہ ملک بھارت نے بے تحاشا ترقی کی ہے آئی ٹی کی ایکسپورٹ کر کے. ہم کب سے بات کر رہے ہیں پوٹینشیل ہے جی بہت زیادہ آئی ٹی کا، لیکن ہم جاتے کہیں نہیں تھے. وہی 1.2 ارب ڈالر کے قریب ایکسپورٹ پھنسی ہوئی تھی. پچھلے سال ایک ہی سال کے اندر 47% آئی ٹی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا، اور یہ اس سال کے پہلے 3 مہینے گزرے 43% مزید اضافہ. 47% پچھلے سال اضافہ، اس کے اوپر 43% مزید اضافہ. تو سمجھ لیں 2 سال کے اندر تقریباً دگنی ہونے جا رہی ہیں آئی ٹی ایکسپورٹس. اس سال کا تخمینہ ہے کہ وہ 1 ارب ڈالر سے ذرا سی جو اوپر تھی وہ 3 ارب ڈالر کے قریب پہنچنے والی ہے. سو آپ کی وہاں پر آپ کو گروتھ نظر آ رہی ہے. اسی طریقے سے آپ کی 5 بڑی فصلیں ہوتی ہیں. گندم ہے، چاول ہے، گنا ہے، مکئی ہے اور کپاس ہے. پچھلے سال گندم کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل، چاول کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل، مکئی کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل، اور گنے کی پاکستان کی تاریخ کی دوسری سب سے بڑی فصل. اس سال کیونکہ تقریباً گنے کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی گنے کی فصل اس سال ہونے والی ہے. ریکارڈ پروڈکشن ہو رہی ہے، صنعت بڑی ہو رہی ہے، زراعت بڑی ہو رہی ہے. کپاس پچھلے سال بہت خراب گزرا تھا، اس سال الحمدللہ بہت بہتر ہے. 9.5 ملین بیل، 95 لاکھ بیلز کا تو پکا ہو گیا ہے. امید ہے کہ شاید کروڑ کو بھی کراس کر جائے گی، وہاں پر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. سو زراعت آپ کا ترقی کر رہا ہے. آپ کا جو سروس سیکٹر کا سب سے بڑا کمپوننٹ ہے آئی ٹی، وہاں پہ آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے. صنعت کے اندر آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے. روزگار سب سے زیادہ کام پیدا ہوتا ہے پاکستان میں، سب سے زیادہ روزگار ہے زراعت کے اندر. زراعت کی میں نے آپ کو کہانی آپ کو بتا دی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہے کہ پروڈکشن فصل زیادہ پیدا ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ قیمت مل رہی ہے کسان کو. گنے کی مجھے ابھی تک یاد ہے 2018-19 کا جو تھا، اس کے اندر گنے کا 130 سے 140 روپے مل رہا تھا فارمر کو. پچھلے سال 325 سے 350 تک بھی گیا ہے. 250 تو اس سے زیادہ اوسط تھی، دگنی سے زیادہ ہوئی ہے جو قیمت اس کو ملی ہے. چاول کی بہترین قیمت ملی ہے پچھلے سال، کپاس کی بہترین مل رہی ہے. 5 سال میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے اندر گندم کی صرف 100 روپے من اضافہ ہوا تھا. 1200 سے 1300 لے کے گئے تھے. ہمارا جی 1300 سے 1800، 500 روپے کا اضافہ پہلے 3 سال کے اندر ہو چکا ہے. ابھی اگلے سال کے لیے کل بھی میٹنگ ہوئی تھی، ابھی اس کا فیصلہ اگلے ہفتے ہونا ہے. تو کسان جو ہے اس کی پیداوار بھی بڑھ رہی ہے، اس کو قیمت بھی بہتر مل رہی ہے. آپ اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ موٹر سائیکل کی سیل دیکھ رہے ہیں، ریکارڈ ہے. گاڑیوں کی سیل دیکھ لیں، ریکارڈ ہے. بجلی کی کھپت کے اندر کوئی 12% کا اضافہ ہو گیا ہے. آپ کی سیمنٹ کی سیلز ریکارڈ ہیں. ہر لحاظ سے نظر آ رہا ہے کہ معیشت آپ کی بڑھ رہی ہے. اور آخری حصہ اس کا یہ ہے کہ یہ کس وقت ہو رہا ہے؟ یہ اس وقت ہو رہا ہے کہ جو پچھلا سال گزرا، آزادی کے بعد سے بھارت کا سب سے خراب سال پچھلا سال گزرا ہے. اسی طریقے سے دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں، امریکہ، جرمنی، برطانیہ، یہ سب منفی گئی ہیں. پچھلے سال ہمارا 4% اضافہ ہوا ہے. تو بالکل ایک مہنگائی کا مسئلہ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ، اور اس کے بارے میں بھی حکومت کیا کر رہی ہے بتا دیا آپ کو، ساتھ ساتھ ترقی کر رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ سب جو ہیں جو مال جو بک رہا ہے، جن کی میں نے بات کی، موٹر سائیکلیں بک رہی ہیں، سیمنٹ بک رہی ہے، گاڑیاں بک رہی ہیں، ٹیلی ویژن سیٹ بک رہے ہیں. تو یہ کہاں پر بک رہے ہیں؟ یہ آپ ہی کے تاجروں کے ذریعے بک رہے ہیں. تو الحمدللہ اس وقت تاجروں کے جو ریونیوز ہیں اس کے اندر بھی بہتری ہمیں نظر آ رہی ہے. اور مزید بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اور ہم کام کرتے رہیں گے. آخری چیز جس کی میں ذکر کروں گا، بیکاز میرے سامنے بڑے روح رواں یہاں پر نظر آ رہے ہیں چیمبر آف کامرس کے. میں آج مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا، میں نے کہا جی یہ وہ والا کیس ہے کہ مدعی سست گواہ چست. میں خود 2 دفعہ بول چکا ہوں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کو، ایک انڈسٹریل زون بنا لیں، آپ کو ہم زمین بھی لے کے دیں گے، آپ کو لیجسلیشن بھی کر کے دیں گے.
لیکن وہ اسلام آباد چیمبر والوں کو میں انتظار کر رہا ہوں کدھر ہے نوجوان ہمارا ایک بڑا نوجوان لیڈر ہے ہمارا اسلام آباد چیمبر کا آج کل, اس کو پیغام دیں میرا کہ میں انتظار کر رہا ہوں. نئے صدر آیا صاحب کے ساتھ اچھا اب تو نئی ٹرم آ گئی. اچھا جی, پچھلے والے کے وقت میں تو نہیں ہوا, آپ آئیں, بلکہ میں پھر آتا ہوں نا, نئی اگر ٹیم آئی ہے تو پھر آپ سے ملنے کے لیے ہم آتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کریں گے جی. بہت بہت شکریہ ندیم گجر ایک بار پھر آپ کو یہاں پہ سب کو بلانے کا, مجھے یہاں پر دعوت دینے کا, اور انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو قانون کرایہ داری انشاءاللہ اسلام آباد کا قانون ہوگا اگلے ہی چند دنوں نہیں تو ہفتوں کے اندر, تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گا. بہت بہت شکریہ.